نگاہ پرسکوں، ایک رفیق جانسار، ایک حبیب پاسباں، جذب دل کا راسدہ، جمعیت کا نوجوان، جمعیت کا نوجوان، جمعیت کا نوجوان۔ اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محبوب العلماء جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ہند حضرت مولانا مفتی محمد ثاقب صاحب سے، معصوم ثاقب صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ موقع کی مناسبت سے ہماری تربیت اور رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اکتوبر کی 20 تاریخ کو ریاست گجرات کا آئندہ 2 سال کے ٹرم کے لیے انتخاب رکھا گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند جس کو 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، یہ دینی اور ایک آئینی جماعت ہے۔ آئین کے تحت اس کی ممبر سازی ہوتی ہے۔ جتنے دنوں کے لیے ممبر سازی ہوتی ہے اس مدت کا نام اصطلاح کی زبان میں ایک ٹرم رکھا جاتا ہے، ایک دورانیہ رکھا جاتا ہے۔ 2 سال کے دورانیہ کے لیے ممبر سازی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا ہمارا بنیادی ممبر 2 روپے ادا کر کے ایک رسید دستخط کر کے خود حاصل کرتا ہے۔ وہ آپ کے ہاں گجراتی میں چھپی ہوئی ہے اور آپ نے ممبر سازی کیا بھی ہوگا۔ اس پر ہمارے اغراض و مقاصد لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اتنا واضح طور پر بہت کم تنظیمیں ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہوں، چاہے دینی ہوں، چاہے سیاسی ہوں، چاہے سماجی ہوں، جو اتنی وضاحت کے ساتھ اپنے اغراض و مقاصد عوام میں رکھ دیا کریں۔ اور وہ سب کے سب متفق علیہ ہیں، قانون ضابطے کے دائرے میں ہیں، دستور کے دائرے میں ہیں، آئین کے دائرے میں ہیں۔ کوئی منفی سوچ کی اس میں کوئی مقصد نہیں ہے، سب کھلی ہوئی باتیں ہیں۔ 2 روپے کی ممبری کے بعد درجہ آتا ہے رکن کا۔ اگر کسی آدمی نے 2 روپے کے 1000 ممبر بنائے ہیں تو وہ اپنے مقام پر ایک رکن قرار پاتا ہے۔ مثال کے طور پر احمد آباد میں اگر 50,000 ممبر سازی ہوگی تو یہاں 50 رکن قرار پائیں گے، اور یہی 50 ارکان بیٹھ کر کے یہ طے کریں گے کہ احمد آباد شہر کا جمعیت علماء کا صدر کون ہوگا۔ آپ کی ریاست میں چونکہ ہم اپنے ملکی حالات کے ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں، یہ تنظیم ہی سماجی تنظیم ہے، دینی تنظیم ہے، اور ایسے باخبر علماء کی تنظیم ہے جو احوال زمانہ سے واقف ہیں، زمانے کے تقاضوں سے بھی واقف ہیں، اور ان کو کیا خدمات کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس سے بھی وہ واقف ہیں۔ اور جو ہم جیسے ناواقف ہیں ان کو ہمارے بڑے سکھاتے رہتے ہیں۔ تو ضلع کے اعتبار سے ہماری اکائیاں بنتی ہیں، مقام کے اعتبار سے بھی اکائیاں بنتی ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب بہت تھوڑا ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق آپ کی ریاست میں 6 کروڑ کی آبادی ہے، کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، 2-4-10 لاکھ، کیونکہ 2011 کے بعد سے اب تک ہمارے ملک میں سنسس نہیں ہوا ہے، ہونا چاہیے۔ اس 2011 کی مردم شماری جن گننا کے حساب سے گجرات کی آبادی 6 کروڑ سے زیادہ ہے، جو 30 سے زائد اضلاع میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں 26 پارلیمنٹ کی سیٹیں ہیں اور 182 اسمبلی کی سیٹیں ہیں۔ اس پورے رقبے میں یہ آبادی پھیلی ہوئی ہے، جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، SC ST BC OBC سب لوگ ہیں۔ لیکن 6 کروڑ میں مسلمانوں کی آبادی کا ایک محتاط تناسب 60 لاکھ سے زیادہ ہے، جو لگ بھگ 10% بنتا ہے۔ بہت سارے مقامات ایسے ہیں حلقہ اسمبلی کے، منڈل تحصیل کے، جہاں مسلم آبادی نہیں کے برابر ہے، بہت تھوڑی ہے۔
ایسے مقامات کے لیے جمعیت علماء مقامی جمعیت کی یونٹیں بناتی ہے، یعنی اگر کہیں 30 گھر بھی مسلمانوں کے مل جائیں، چاہے وہ 2-3 بستیوں میں پھیلے ہوئے ہوں، تو آپ ان کو اپنا ممبر بنا کر کے ان کی ایک دیہی جمعیت، ایک مقامی جمعیت بنا سکتے ہیں۔ تنظیم کی ضرورت ایک بدیہی ضرورت ہے۔ تنظیم کہتے ہیں نظم و نسق کو، اس کا انکار کوئی سمجھدار آدمی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے گھر میں، آپ کے دکان مکان میں، آپ کے کارخانے فیکٹری میں نظم و نسق نہیں ہوگا، ڈسپلن نہیں ہوگا، ترتیب نہیں ہوگی، تو آپ ایک گھر نہیں چلا سکتے۔ تو 25 کروڑ کی ہماری ملت ہے اور 125 کروڑ کا ہمارا ملک ہے اور 6 کروڑ سے زیادہ کی ہماری ریاست ہے، اور ہمارے صبح شام بے شمار مسائل ہیں جو اپنوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ملی تنظیم نہیں ہوگی، نظم و نسق نہیں ہوگا، تو اس کا نقصان ہماری پوری ملت کو اٹھانا پڑے گا۔ علماء سے زیادہ اس کام کو کون اچھی طرح انجام دے سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارے اکابر نے جمعیت علماء کے ذریعے ہم کو یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ اکائی ہوئی سب سے چھوٹے مقام کی، جہاں مسلمانوں کی آبادی بہت کم ہے۔ آپ اس سے اوپر آئیں گے جہاں معقول آبادی ہے، تو آپ وہاں منڈلوں میں، تحصیلوں میں جمعیت علماء کی تشکیل کریں گے، پھر ضلع میں کریں گے۔ ضلع کی تشکیل کے بعد ریاست میں جمعیت علماء کی تشکیل ہوگی۔ آج ہم لوگ ریاست کی تشکیل کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو 2 روپے کی ممبری سے بات شروع ہوگی، 30 گھروں کی آبادی سے شروع ہوگی، اور پھر 60-70 لاکھ کی آبادی والے اراکین جو چن کر کے آئے ہیں، الگ الگ ضلع سے ایک ایک رکن منتخب ہو کر کے آتے ہیں۔ تو اس طرح ریاست کی تشکیل جب ہوتی ہے تو ان کو رائے دینے کا حق ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا دور جمہوری دور ہے، ہر آدمی صدر بن سکتا ہے اور ہر آدمی اس کا فرما بردار بھی بن سکتا ہے۔ ہمارا کوئی مالک مختار نہیں ہے، ہم سیکولر ملک میں رہتے ہیں، ہم خود اپنے مالک ہیں، اسی کو جمہوریت کہا جاتا ہے۔ اس ملک میں جتنے بھی ادارے ہیں سب جمہوری ہیں، اور جو جمہوری رہیں گے وہی چل پائیں گے۔ شہنشاہیت اور بادشاہت، جاگیرداری، زمینداری، آقائیت، یہ سب ختم ہو چکی ہے۔ اب ہر شہری کے اپنے حقوق ہیں، دینی دنیاوی ادارے سب انہی حقوق کی بنیاد پر ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ شرف جمعیت علماء کو حاصل ہے کہ اس کا دستور اپنے دور کے ان اکابر علماء نے بنایا تھا جن کو آپ عالم ربانی کہتے ہیں۔ انہوں نے ان حالات کا ادراک کر لیا تھا اور سراسر شرعی روشنی میں وہ دستور بنایا تھا۔ دستور بنانے والے جو علماء ہمارے اکابر ہیں، ان میں ایک ایک عالم اتنے عظیم المرتبت ہیں کہ ان کے ایک فتوے سے پوری امت حرام اور حلال کو تسلیم کر لیتی ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سواروی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے وہ دستور بنایا ہے جس دستور پر آپ کی جماعت چل رہی ہے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم جمعیت علماء سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، تعلق بھی رکھتے ہیں، اس کو اپنی جماعت سمجھتے ہیں، لیکن اس کے تنظیمی ڈھانچے کے لیے جد و جہد کم کرتے ہیں۔ اب ہم نے جب ممبر سازی پر زور دیا ہے، اکائیاں بنانے پہ زور دیا ہے اور دستوری تقاضوں کو پورا کرنے پر زور دیا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کوئی نیا کام کر رہے ہیں، حالانکہ جتنی جماعت کی عمر ہے اتنی ہی دستور کی بھی عمر ہے۔ جیسے جماعت کا وجود ہوا تبھی سے دستور کا وجود ہوا، تبھی سے ممبر سازی کا بھی وجود ہوا ہے۔ جو آدمی خوش ہو کر کے ہمارا ممبر نہیں بنتا، ہم اس کو جمعیت علماء کا ممبر نہیں سمجھتے۔ چندہ کرنا مقصد نہیں ہوتا، یہ 2 روپیہ جو لیتے ہیں علامت کے طور پہ لیتے ہیں۔ ہمارے بچپنے میں 4 آنا ممبر سازی ہوا کرتی تھی، یہ 4 آنا جو دے کر کے ممبر کی رسید پر دستخط کر کے رسید لیتے ہیں، تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ ہم ان اغراض و مقاصد سے متفق ہیں، اور پھر ہم مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس پر، اور جو ذمہ داریاں ہم کو دی جاتی ہیں ہم اس کو انجام دیتے ہیں۔ آج دنیا میں بڑے بڑے ادارے ہیں، مسلمان ملکوں کے ادارے ہیں،
اور مذہبی ادارے ہیں، لیکن جب آپ غور سے اس کا مطالعہ کریں گے تو کسی اور کا اس پر قبضہ ہے۔ آج جو آپ مشرق و مغرب میں فساد دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کی بے بسی دیکھ رہے ہیں اور اپنے اقتدار اعلیٰ کی بے حسی دیکھ رہے ہیں، جن سے مسلمان توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں، وہ مجبور اور بے بس نظر آ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے یہی راز اور سازش ہے کہ بظاہر وہ تنظیمیں مسلمانوں کی ہیں، ملک مسلمانوں کے ہیں، اسمبلیاں پارلیمنٹ مسلمانوں کی ہیں، لیکن اشاروں پر دوسروں کے چل رہی ہیں۔ آپ جس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں جمعیت علماء ہند، اس کی ایک خصوصیت ہے کہ پہلے دن سے آج تک ہم کسی کے اعلی کار نہیں ہیں۔ ہمارے ذمہ دار، ہمارے سرپرست ہمیشہ علماء ربانی رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ہمیشہ ایسے مضبوط فیصلے کیے ہیں، چاہے دنیا مخالف ہو، چاہے حالات کچھ بھی ہوں، لیکن جب شریعت کا تقاضا محسوس کرتے ہیں، شرعی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں وہ فیصلہ لے لیتے ہیں۔ اگر ان فیصلوں کو یہاں دہرایا جائے تو ایک بڑا وقت چاہیے کہ جمعیت علماء نے کن حالات میں کیسے سخت فیصلے لیے، اور دنیا نے شروع میں مخالفت کیا لیکن انجام کار لوگوں کو ماننا پڑا کہ جمعیت علماء کا یہ فیصلہ بر وقت تھا۔ ابھی 2 دن سے میڈیا میں خبر چل رہی ہے آسام کی شہریت کی۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے صدر محترم نے جب آسام کی شہریت کے بارے میں دلی کی پریس کانفرنس میں کچھ باتیں کہی تھیں، دنیا کے لیے وہ باتیں نئی تھیں اور حضرت کے پتلے جلائے گئے تھے، FIR ہوا تھا۔ اچھے خاصے لوگوں نے حضرت کے اس بیان کی مذمت کیا تھا اور سب نے کہا تھا کہ آسام کے مسئلے کو آگ لگا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں۔ لیکن ابھی چند سال گزرا، آپ نے دیکھا کہ کتنا مضبوط فیصلہ 2 دن پہلے سپریم کورٹ نے دیا۔ آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے اپنے آپ سے پوچھئے کہ آزادی 1947 میں آئی ہے اور مغربی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے وہ 1970 کے بعد الگ ہوا ہے۔ وہاں کے لاکھوں لاکھ مسلمان جن کی شہریت مشکوک قرار دی جا رہی تھی، ان کو اب سپریم کورٹ نے قانون بنا کر کے دیا ہے کہ وہ خود کو بعافیت ہندوستان کا شہری کہہ پائیں گے۔ وہ مسئلہ ہندو مسلم کا نہیں ہے، آج بھی آپ میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، وہ مسئلہ ہے آسامی اور بنگالی ہونے کا، کیونکہ آسام ایک ریاست ہے جہاں کی ریاست کی زبان آسامی ہے، جیسے آپ کے ریاست کی زبان گجراتی ہے۔ جیسے گجراتی اور مراٹھی مسئلہ ہو سکتا تھا، ایسے ہی وہاں آسامی اور بنگالی مسئلہ ہے، ہندو مسلم مسئلہ نہیں ہے۔ جن کو شہریت جمعیت علماء نے دلائی ہے اور جن کے شہریت کی جمعیت علماء نے وکالت کیا تھا، وہ خالی مذہب کی بنیاد پر نہیں کیا تھا، بلکہ زبان، علاقے، ضرورت کی بنیاد پہ کیا تھا۔ اسی لیے 1-2 لاکھ نہیں، لاکھوں لاکھ غیر مسلم بھی ہیں جو اس قانون سے، اس ججمنٹ سے فائدہ اٹھائیں گے اور جن کو عافیت کے ساتھ اب شہریت ملے گی۔ یہ میں نے صرف ایک جھلک آپ کے سامنے رکھی ہے چلتے ہوئے مسئلے کی مناسبت سے۔ اس لیے جمعیت علماء نہ کسی کا اعلی کار ہے، نہ کسی کے چشم و ابرو پر کام کرتی ہے، نہ کسی کے مفاد میں کام کرتی ہے، نہ ہی کوئی منفی کام کرتی ہے، نہ ہی کسی ایسی سرگرمی میں ملوث ہونا چاہتی ہے جو قانون، ضابطہ، دستور اور آئین کے خلاف ہو۔ ہمارا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم جو کچھ ہے ہمارے اغراض و مقاصد میں لکھا ہوا ہے، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں دن کے اجالے میں کرتے ہیں اور مجمع عام میں کرتے ہیں۔ ایک گلی سے لے کے دلی تک ہمارا ایجنڈا بالکل کھلا ہوا رہتا ہے، لیکن چونکہ ہم سے جڑے ہوئے آپ جیسے علماء کرام، حفاظ، ائمہ یہ زحمت گوارا نہیں کرتے کہ آپ دستور مطالعہ کر لیں، جمعیت کے اکابر کی سوانح مطالعہ کر لیں، حالات کو آپ اس تناظر میں دیکھیں جس تناظر میں آپ کے اکابر نے دیکھا تھا۔ میں اپنے دوستوں سے بار بار کہتا ہوں، اس واٹس ایپ یونیورسٹی سے باہر آؤ، اخبار کے کالموں پر ہی اکتفا نہ کرو، آپ کے اکابر کی فکریں کھلی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ ہر ملی اور ملکی مسئلے میں اپنے اکابر کے نظریے کو اچھی طرح سے پرکھ کے، مطالعہ کر کے، سمجھ کے، شرح صدر کے ساتھ اپناؤ۔ اندھی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ملی مسائل میں آپ کی قیادت اور رہبری کی ملک کو جتنی اب ضرورت ہے شاید اس سے پہلے نہ پڑی ہو۔ بہت ہی ضرورت آپ کی ہے کہ آپ اپنی مسجد مدرسے میں رہتے ہوئے اپنی قوم کی قیادت بھی کریں، ملک کی اچھی خدمت بھی کریں، اخلاق اور قانون کے ساتھ آپ وہ خدمات انجام دیں۔ یہ پلیٹ فارم آپ کو جمعیت علماء فراہم کرے گی اور یہ سلسلہ نسب آپ کو جمعیت علماء فراہم کرے گی۔ اس ملک میں کئی دور آئے ہیں،
طرح طرح کے حالات آئے ہیں اور ملک میں کئی بار فرقہ پرست طاقتوں کو عروج بھی ہوا ہے، فرقہ پرستی کی وجہ سے فسادات بھی ہوئے ہیں، لیکن کبھی کسی نے جمعیت علماء کے کردار پر انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں کیا۔ ہمارا سنہرا اور حسین کردار ایسا ہے، کسی نے فرقہ پرستی کا الزام ہم پر نہیں لگایا، کیونکہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں وہ ملک کے باشندوں کے لیے کرتے ہیں۔ مذہب، علاقائیت، زبان، خاندان، چھوت چھات، ہر تفریق سے اوپر اٹھ کر کے ہم انسانیت کی بنیاد پر خدمت کرتے ہیں، اور ہم کو یہ ہمارے نبی نے سکھایا۔ ہمارا یہ دین ہے، یہ ہماری کوئی سیاست نہیں ہے۔ ہم مظلوم کی مدد کرنے میں اس کی ذات، اس کا مذہب نہیں پوچھتے۔ ہم کھانا کھلانے میں، کپڑا دینے میں، کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے میں، کسی بے سہارا کا سہارا بننے میں کبھی بھی اس کا مذہب نہیں پوچھتے۔ ہم تو دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہیں، چونکہ یہ ہم کو ہمارے نبی نے سکھایا، یہ ہماری سیاست نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارے اس خلق عظیم کو، ہمارے نبی کی اس سنت کو سیاست سمجھ رہا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے۔ اسلام کی خمیر میں یہ چیز ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ آگے آئیں۔ آپ نے پوری ریاست میں ممبر سازی کیا ہے، آپ علاقائی جمعیت سے آئے ہیں، آپ ضلع کی جمعیت سے آئے ہیں، آپ ریاست کی جمعیت کے ایک معزز ممبر ہیں، آپ رکن ہیں۔ دیکھیں ملک میں سوسائٹیاں بھی ہیں، ٹرسٹ بھی ہیں، کسی کے 20 ممبر ہیں، کسی کے 25 ممبر ہیں، یہ قانون کے تحت صحیح ہیں، کسی کے 7 رکن ہیں، لیکن ان کمیٹیوں کا اجلاس ہونا، ان کی تجدید ہونا، سال 2 سال میں ان کے عہدوں میں پھیر بدل ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف جمعیت علماء کا حوصلہ ہے۔ ملک کی 29 ریاستیں ہیں اور 1 کروڑ سے زیادہ ہمارے ممبر ہیں، اور ہماری ایک ایک ریاست میں 150، 200، 300، یو پی میں 2500-3 ہزار، مہاراشٹر میں 2500، یہ ہمارے جنرل باڈی ممبر ہیں، اور جنرل باڈی ممبر ہی ہماری ہیئت حاکمہ ہے۔ جمعیت علماء جب کوئی فیصلہ لیتی ہے تو جنرل باڈی کی موجودگی میں اس کی تصدیق کے ساتھ لیتی ہے۔ 2 سال میں 1 مرتبہ ہم آل انڈیا جنرل باڈی کی میٹنگ کرتے ہیں۔ ریاستوں کے 1/3 اراکین کو ہم دلی میں اپنا ممبر مانتے ہیں، ان کی تعداد 7-8 ہزار ہوتی ہے۔ آپ مثال نہیں پیش کر سکتے کہ 7-8 ہزار پاورفل ممبروں کو لے کر کے کوئی تنظیم اپنا کام کرتی ہو اور اپنے فیصلے انجام دیتی ہو۔ یہ شرف صرف جمعیت علماء کو حاصل ہے۔ چند فیملی ممبر کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ ہندوستان کی کسی ریاست میں اسمبلی کے 6-7 ہزار اراکین نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی ہماری پارلیمنٹ 500-550 پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہماری ایک ایک ریاست کے اراکین منتظمہ کی تعداد 2500 ہوتی ہے۔ یہ جمعیت علماء کا حوصلہ ہے، چونکہ وہ سچائی کی بنیادوں پہ ہے، چونکہ اس کا مقصد صرف خدمت خلق ہے۔ اس میں لگے ہوئے لوگ عہدوں کے طالب نہیں ہوتے، وہ خدمت کرنے کو اپنا شرف سمجھتے ہیں، اور اس کا کوئی ایجنڈا چھپا ہوا نہیں ہوتا، اور کہیں وہ سودے بازی نہیں کرتی۔ اسی لیے پورے حوصلے کے ساتھ کھلے میدان میں بیٹھ کر کے وہ اپنے انتخابات کرتی ہے، اپنے ایجنڈے طے کرتی ہے، اپنے ورکروں کو کام دیتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ترتیب کو سمجھیں، معلوم کریں، اپنے دائرے اختیار کو سمجھیں، اپنے حقوق اور فرائض کو بھی سمجھیں۔ جب آدمی کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو اختیارات بھی دیے جاتے ہیں۔ جتنا آدمی کے حقوق ہوتے ہیں اتنے اس کے فرائض ہوتے ہیں، اتنے ہی اس کو اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ آدمی حق ہی طلب کرتا رہے اور ذمہ داریاں نہ اٹھائے تو یہ بات انصاف کی نہیں ہوتی۔ ہم آپ سے امید کریں گے کہ جیسے آج آپ انتخاب کے ریاست میں آئے ہیں، آپ جماعت کی ذمہ داریاں بھی اٹھائیے، جماعت کو اپنا سمجھیے، اپنی آخرت سمجھیے، اپنا دین سمجھیے، ضرورت اور تقاضے کا کام سمجھیے، دین سمجھ کر کے جمعیت علماء کی خدمات کو انجام دیجیے۔ اور ہم 10-20 آدمی کمیٹی نہیں ہے کہ آزاد ہیں، ہماری 100 سال کی تاریخ ہے، ہمارے سر پر ہمارے اکابر کا ہاتھ ہے، ہم جو فیصلہ کریں مضبوط کریں گے۔ ممکن ہے کبھی کوئی فیصلہ ہمارے سمجھ میں نہ آئے، لیکن اگر ہمارے بڑوں کی منشا ہے ہم کو اس کو مان کر کے چلنا چاہیے۔ اطاعت، شعاری، فرما برداری، اپنے اکابر کی تابعداری ہی یہ کامیابی کی زینہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ جو قوم منمانی کرتی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ بے سمت ہو جاتی ہے،
اس کی ایک سوئی ختم ہو جاتی ہے، اس میں اتحاد قلوب باقی نہیں رہتا۔ اتحاد قلوب سب سے بڑی قوت ہے۔ آج آپ ریاست کے انتخاب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دستور یہ ہے کہ مرکز سے کوئی نہ کوئی حاضر ہوتا ہے۔ مجھے مفتی صاحب سے دلچسپی ہے، تعلق ہے، وہ یاد کرتے رہتے ہیں۔ میں پچھلے ٹرم میں بھی حاضر ہوا تھا، اور آج ہی ہمارا انتخاب آسام کی ریاست کا بھی ہے، اور ان کی بہت خواہش تھی کہ میں آسام جاؤں، اور اگر ان حالات میں آسام جاتا تو مجھے بھی بہت اچھا لگتا، کیونکہ صدر محترم نے آسام کے لاکھوں انسانوں کی شہریت کا کیس لڑا ہے، اور وہ بڑے خوش ہیں۔ ان کی تو خواہش ہوتی کہ حضرت خود تشریف لاتے وہاں، لیکن میں نے آسام جانے سے معذرت کیا، ان کے سیکریٹری صاحب سے معذرت کیا۔ آج ہی کرناٹک کا بھی انتخاب ہے، میں کرناٹک کے پڑوس میں رہتا ہوں، لیکن میں وہاں بھی نہیں گیا۔ مفتی صاحب کے تعلق اور آپ حضرات کی زیارت اور آپ کی ملاقات گجرات کو دیکھ لیا، میں یہاں حاضر ہوا ہوں آپ کے درمیان۔ دستور کے مطابق مجھے صدر کا انتخاب کرنا ہے، 4 نائبین صدر کا انتخاب کرنا ہے، اور 1 خزانچی کا۔ منتظمہ اتنا انتخاب کرتی ہے، اس کے بعد صدر محترم اپنی ورکنگ کمیٹی تشکیل دیتے ہیں، جو پرانی ہے کچھ نئی ہے، پھر ورکنگ کمیٹی کے مشورے صدر محترم جنرل سیکریٹری کا اعلان کرتے ہیں، اور جو ان کے مسائل ہیں یہ ریاست خود طے کرتی ہے۔ حدود ہوتے ہیں، مرکز کہاں تک دخل دے سکتا ہے اور کہاں ریاستیں خود مختار ہوتی ہیں، یہ ضابطے ہمارے یہاں ہیں۔ ہم مرکز سے آپ کیا حاضر ہوئے ہیں، ہم صرف اتنا کریں گے، آپ باتفاق رائے صدر منتخب کریں۔ حضرت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری جماعت کا فیصلہ متفق علیہ ہو، لیکن دستور میں یہ بھی گنجائش ہے، اگر آپس میں اختلاف رائے ہو گیا تو ہاتھ اٹھا کر کے ووٹنگ بھی کر لی جاتی ہے۔ آپ کے یہاں گجرات میں یہ نوبت نہیں آ سکتی، چونکہ آپ لوگ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ماننے والے ہیں، ورنہ ہم کو ریاستوں کے انتخاب میں اس مرحلے سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ پچھلے ٹرم میں ہم متحدہ پنجاب میں اس مرحلے سے گزرے تھے کہ فیصلہ لینے کے لیے ہم کو ووٹنگ کرانی پڑی تھی۔ دستور نے یہ حق دیا ہے، متفق علیہ فیصلہ ہوگا بڑی اچھی بات ہے، ورنہ پھر کثرت رائے سے فیصلہ ہوگا، یہ بھی دستور اور ضابطے کی بات ہے۔ صدر کے انتخاب کے بعد 4 نائبین صدور ہوں گے، آپ اپنے اپنے حلقے سے نام پیش کریں گے یا اپنے بزرگوں میں سے کسی کی مرضی پر موقوف کر دیں گے، وہ جس کو اچھا سمجھیں گے نام پیش کریں گے، آپ ان کی تائید کریں گے۔ ضروری یہ ہے کہ جس کو صدر بنایا جائے، جس کو نائب صدر بنایا جائے، اس کو خزانچی بنایا جائے، وہ اس کو دین کی خدمت سمجھ کر کے انجام دے، سعادت سمجھ کر کے انجام دے۔ اگر کبھی کوئی تبدیلی کر دی گئی، کسی ٹرم میں کسی کو نائب صدر نہیں بنایا گیا، دوسرے کو، عہدے تو محدود ہوتے ہیں، کام کرنے کے لیے عہدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کام کرنے کے لیے ہر آدمی کام کر سکتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے اکابر کی 3 وراثت ہے، دعوت و تبلیغ والا کام، تعلیم و تربیت والا کام مدرسے کا، اور جمعیت والا کام امت کی تنظیم کا۔ اس میں خدمت کرنے کے لیے عہدے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فکری جماعتیں ہیں۔ جو آدمی حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر والے ہوں، وہ جہاں بیٹھیں گے مدرسے کا کام کریں گے، چاہے مکتب ہوگا چاہے دارالعلوم ہوگا۔ جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت و تبلیغ کی فکر والے ہوں گے، وہ جہاں جائیں گے دعوت کا کام کریں گے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اور جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تنظیمی فکر سے متاثر ہوں گے، وہ جہاں جائیں گے وہ امت کی تنظیم کریں گے۔ عہدے تو محدود ہوتے ہیں، ہماری وراثت کے 3 جماعتیں ہیں، اور تینوں میں کام کرنے کے لیے عہدوں کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جمعیت علماء کو کورٹ سے، کچہری سے، سماج سے، معاشرے سے، میدان میں سابقہ زیادہ پڑتا ہے۔ مدرسہ استاد شاگرد اور اراکین شورا کے بیچ میں چلتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ایسے لوگوں میں چلتا ہے جو انتہائی بے طلب ہوتے ہیں، اور جو لوگ کرتے ہیں اپنے جان و مال کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہاں ضرورت کم پیش آتی ہے فیصلوں کی، تجویز کی، ریزولیشن کی۔ لیکن جمعیت علماء کا کام ایسے لوگوں میں ہے جن کے دل دماغ میں عہدے کا غرور ہوتا ہے، جو ہرا پین استعمال کرتے ہیں، جو مختلف کرسیوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، جہاں ہمارے زمین جائیداد حقوق کے جھگڑے جاتے ہیں۔ اس لیے جمعیت علماء کے خدام کو بھی اسی تیور میں کام کرنا ہوتا ہے، اور ان کو یہ لقب دینا ہوتا ہے کہ آپ صدر ہیں، آپ سیکریٹری ہیں، آپ ورکنگ کمیٹی کے ہیں، آپ کو دستخط کرنا ہوگا، آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا ہوگا۔ اس لیے بظاہر جمعیت کے عہدیدار کبھی کبھی عہدے کے تیور میں نظر آتے ہیں، ورنہ کام کرنے کے لیے عہدوں کی ضرورت یہاں بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو سرپرستی دے رکھا صدر محترم کہ اللہ ان کی عمر میں صحت سلامتی کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ اس وقت ملک و ملت کو بلکہ
پوری دنیا کو حضرت کے قیادت، سیادت اور دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ حضرت کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ ہماری یہ سعادت ہے کہ ہم حضرت کے زمانے میں حضرت کے ساتھ حضرت کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے شیخ الہند کے دور میں ہمارے دادا نے کام کیا، ابا نے کام کیا، استاذ نے کام کیا، ایسے کل کو آپ کی نسلیں یاد کریں گے کہ ہم نے حضرت مولانا ارشد صاحب کے ساتھ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو ترتیب آپ کے کام کی ہو، آپ نے جو تجاویز طے کر رکھی ہوں کہ تحریک صدارت کون پیش کریں گے، تائید کیسے ہوگی، میرے سامنے آپ ایک صدر، 4 نائب صدر، ایک خزانچی کا انتخاب کر لیں۔ میں اسی اتنے کا مشاہد ہوں، اور آپ لوگوں نے ممبر سازی کیا ہے تو 2 روپیہ تو وصول کیا ہوگا نا، اور ضلع والوں نے کوٹا جمع کیا ہے، نہ کیا ہو تو کر دیں، کیونکہ ہم کسی بھی ریاست کی جمعیت کو کوٹے کی رقم میں معاف نہیں کرتے، ہم پورے ملک سے کوٹے کی رقم وصول کرتے ہیں۔ پچھلے سال یہاں سے رقم گئی تھی، امید ہے کہ اس سال ہی مفتی صاحب پوری رقم ہمارے پاس پہنچا دیں گے۔ جی یہ انتخاب ہو جائے اس کے بعد جی مولانا فرما رہے ہیں انتخاب ہو جائے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ انتخاب کا عمل مکمل ہو گیا، اور آپ کے وہ ریاستی امور جو صدر محترم کو انجام دینے تھے، مفتی صاحب نے بہت خوبصورتی سے آپ کی موجودگی میں اتفاق رائے سے سب انجام دے دیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ میں عام طور پر جمعیت علماء کے خدام سے 2 باتیں کہتا ہوں۔ میں نے شروع میں تنظیم سے متعلق جو بات کہی تھی وہ رسمی نہیں ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اپنے اکابر کے حالات اور ان کی سوانح مطالعہ کر کے کام کیجیے۔ اب جو 2 باتیں کہتا ہوں یہ بھی اپنے بزرگوں کی سنی ہوئی ہے، آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیے اور اس کی روشنی میں کام کیجیے۔ دیکھیے، ایک چیز ہے عقیدت اور ایک چیز ہے قیادت۔ لوگوں کو آپ سے عقیدت ہے کیونکہ آپ کے سینے میں علم نبوت ہے، چاہے کتنی بھی کم مقدار میں ہو، 10-5 پارے کا ہی کوئی حافظ کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ عوام میں جاتا ہے تو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں۔ صرف اگر صحیح کوئی اذان پکارتا ہے، جب بھی لوگوں کے دل میں اس کی قدر ہوتی ہے۔ پورا عالم اور پورا مفتی اور پورا عالم ربانی ہو تو اس کے پوچھنے ہی کیا ہے۔ اس گئے گزرے زمانے میں بھی امت جس بھی حالت میں ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ سارے جرم کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، پھر بھی اس کے اندر یہ خیر ہے کہ وہ ہم جیسوں سے عقیدت رکھتی ہے، تو اس کو ہم سے عقیدت ہے۔ ہم عقیدت کی چیز بھی ہیں، لیکن امت کو اس وقت ضرورت ہے قیادت کی، اور یہ رونا سب لوگ روتے رہتے ہیں کہ ہمارا کوئی قائد نہیں ہے، ہمارا کوئی قائد نہیں ہے، ہمارا کوئی قائد نہیں ہے۔ اور جب آپ کوئی قائدانہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہی قوم جو آپ سے عقیدت رکھتی ہے وہ آپ کی قیادت کو تسلیم نہیں کرتی۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، بہت سے لوگوں کو خوش فہمی ہوتی ہے کہ میں بڑی مسجد کا خطیب ہوں، بڑے مدرسے کا محتمم ہوں، بڑا مفتی صاحب ہوں تو قوم میرے فیصلے مانے گی، مانتی بھی ہے، لیکن بہت ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں مانتی۔ اپنی سماجی زندگی میں وہ ہمارے اوپر منحصر نہیں ہوتی۔ ہم اپیل کرتے رہیں لیکن قوم منمانی کرتی ہے۔ تو اس عقیدت اور قیادت کے درمیان کی ایک چیز ہے ضرورت۔ آپ سے قوم کو جتنی عقیدت ہے، قوم کو آپ کی قیادت کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے، لیکن اس عقیدت اور قیادت کے درمیان کا جو خلا ہے، جب آپ اس ضرورت کو پورا کریں گے، جب قوم کی یہ ضرورت پوری ہوگی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس ضرورت کا ادراک بھی نہیں کرتے۔ جمعیت علماء ہند آپ کو فکر مند کرتی ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں کے درمیان کا جو خلا ہے، جو گیپ ہے، جو خلیج ہے، آپ اس ضرورت کا ادراک کریں۔ ہمارے ہاں وصول فقہی کتابوں میں لکھا ہے کہ مفتی کو احوال زمانہ سے واقف ہونا چاہیے۔ عالم ربانی کی بھی خصوصیت ہے کہ اس کی نگاہ احوال زمانہ پر رہتی ہے اور اس کے فیصلوں سے زمانے کے حالات بدلتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے اکابر نے فیصلے بھی ایسے ہی کیے ہیں اور انہی کے بھرم سے ہم لوگ بھی جی رہے ہیں۔
ورنہ ہمارے اندر تو بصیرت کی بہت کمی ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے، اور جب کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے تو ہم پروپیگنڈے کے شکار ہو جاتے ہیں، ہماری فکروں میں استحکام نہیں رہتا، نظریات میں پختگی نہیں رہتی۔ اب اس وقت ہم اپنے ملک میں جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کا ادراک آپ کو ہونا بہت ضروری ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن مد نظر رہتی ہیں، وہ لوگ ان چیزوں کا نام نہیں لیتے مگر مد نظر سب کے رہتے ہیں۔ اسی میں سے ایک چیز ہے اس وقت ہمارے ملک میں آبادی کا بڑھتا ہوا رجحان۔ آپ دیکھیں گے 50-60 سال میں ہندوستان کی آبادی بہت بڑی ہو گئی ہے اور ہر طبقے کی بڑی ہوئی ہے۔ جب آپ ملکوں کی تاریخ پڑھیں گے اور قوموں کی تاریخ پڑھیں گے تو کسی بھی ملک کسی بھی قوم کو یہ سنہرا موقع، گولڈن چانس 100-200 سال میں ایک مرتبہ ملتا ہے کہ اس کے پاس پیک اور فصل انسانی آبادی بالکل عروج پہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارا ملک اس وقت انہی حالات میں ہے کہ ہمارے ہاں انسانی آبادی اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے، یعنی پورے ملک کی آبادی میں طاقتور طبقہ، محنت مزدوری کرنے والا، اپنے کندھوں پر ذمہ داری اٹھانے والا، خدمت کرنے والا، اس کا بہت بڑا تناسب ہے۔ وہ آبادی ہماری جس کی عمر 18 سال سے شروع ہو کر کے 40 سال پر مکمل ہوتی ہے، اس وقت ہندوستان میں ایسے انسانوں کی آبادی 60-65% سے زیادہ ہے۔ اگر آپ میرے بات کی سچائی آزمانا چاہیں آپ اسی مجمع میں گن لیجئے، 65% آپ کو وہ چہرے ملیں گے جو 18 اور 40 کے درمیان کے ہیں۔ آپ کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ یہ تناسب ہندوستان کی دوسری قوموں سے زیادہ مسلمانوں میں بھی ہے۔ دوسری قوموں میں پیدا ہونے والے اور مرنے والوں کا تناسب بگڑا ہوا ہے، لڑکیوں اور لڑکوں کی پیدائش کا تناسب بھی کچھ آگے پیچھے ہے، لیکن بالکل صحیح ریشو پر بڑی مقدار میں اگر کہیں یہ تناسب اور یہ آبادی، یہ جنریشن گروتھ ہو رہا ہے تو وہ مسلم کمیونٹی ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اس میں ایک بہت بڑا سبب ہماری قوم میں دینی محنت بھی ہے کہ ایسی قوم جو لٹی ہے، پٹی ہے، نقصانات پر نقصانات اٹھا رہی ہے، اسے ٹارچر اور ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اسے تباہ برباد کیا جا رہا ہے، لیکن دین کی برکت سے، دینی اداروں کی محنت کی برکت سے وہی قوم خود کفیل ہو کے اپنے پیر پر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ بات کوئی کہتا نہیں لیکن لوگوں کے مد نظر یہ چیز رہتی ہے۔ اب ہمارے ملک کا جو خسارہ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں فساد کی شکل میں، مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی شکل میں، موب لنچنگ کی شکل میں، مسجد مندر کے جھگڑے کی شکل میں، یہ سب کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، عکس ہے، اصل نہیں ہے، زیرکس ہے، اصل نہیں ہے۔ اصل پرابلم اس ملک کی یہ ہے کہ ہندوستان کی وہ بڑی آبادی جو ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنا سکتی تھی اس کو فسادی بنا دیا گیا ہے۔ 5 سال میں 1 روز 2 روز جس قوم کو ووٹر بنانا تھا اور بقیہ دنوں میں شہری کی طرح اس قوم کی تعلیم و تربیت کرنا تھا، جن کے ہاتھ میں خزانے، حکومتیں، طاقتیں ہیں، انہوں نے پوری قوم کو بجائے شہری اور ناگرک بنانے کے ووٹر بنا کر کے چھوڑ دیا۔ ان کے دل، دماغ، صحت کی، ایجوکیشن سے، خوراک سے، غذاؤں سے، بھائی چارہ کی، برادرہڈ کی، قومی یکجہتی کی ایسی تربیت نہیں کی جا رہی ہے کہ یہ مستقبل میں کوئی بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا سکے۔ تو ان کے دانشور اس مسئلے کو لے کر کے انتہائی پریشان ہے کہ آج کا یہ جنریشن جس کی عمر 30 سال ہے اگلے 20 سال کے بعد یہ 50 سال کا ہو جائے گا، اور آج کا وہ 18-20 سال کا نوجوان اگلے 20 سال میں 40 سال کا ہو جائے گا۔ تو معذور، بے سہارا، بے روزگار لوگ آبادی میں بڑھ جائیں گے، اور ہم نے ان کو دنگائی اور فسادی بنا دیا ہے تو وہ ذمہ داریاں بھی اٹھا نہیں پائیں گے۔ ان کو نفرت کی عادت پڑ گئی ہے تو وہ محبت سے رہنا مشکل ہوگا۔ ان کی عادت بگڑی ہے تو ابھی تو دوسروں کے لیے وہ نشے میں ہیں، کل کو اپنی ہی قوم کو پھاڑ کھائیں گے۔ ان حالات سے ملک کے پڑھے لکھے، سمجھدار، سیاستداں، ہر طبقے کے لوگ پریشان ہیں لیکن اسے کہہ نہیں رہے ہیں۔
ان کو ان حالات میں جو تھوڑی سی امید نظر آتی ہے وہ ہماری کمیونٹی کی طرف سے نظر آتی ہے، کیونکہ مسلم کمیونٹی میں اللہ تعالیٰ نے تعاون کا مادہ رکھا ہے، کوآپریٹ کا مادہ رکھا ہے، ہیلپنگ نیچر ہے۔ آپ نے کرونا کے زمانے میں دیکھا ہوگا ہر قوم تھک گئی، سگے ماں باپ کو لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے، لیکن پورے ملک میں مسلمان نوجوان تھے دیہات سے لے کے شہر تک، جنہوں نے سفر کرنے والوں کو کھانا کھلایا، سہارا دیا، مرنے والوں کو دفنایا اور کفنایا، باوجود ہے کہ خود ان کا کاروبار بند تھا، کمپنی بند تھی، آفسیں بند تھی، لیکن انہوں نے الحمدللہ ہاتھ بڑھایا اور ضرورت مندوں کی مدد کیا۔ یہ فیض ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا غلامی کا۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے، جس کے لیے میں نے یہ بات سنائی ہے، کہ آپ کو ملک کی ضرورت کا بھی احساس کرنا ہے، اپنی کمیونٹی کی ضرورت کا بھی احساس کرنا ہے، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ دیکھیے ہماری ملکی اور مذہبی اور قومی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے ہاں معذورین کا بڑھتا ہوا تناسب، بے روزگار بے سہارا بھوکے لوگوں کا بڑھتا ہوا تناسب، ان کی بڑھتی ہوئی تعداد، آپ کو ان کا سہارا بننا ہے۔ یہ آپ جب بن پائیں گے جب آپ کی زندگی میں قناعت ہوگی، آپ فضول خرچی نہیں کریں گے۔ اور اب جو دنیا کے حالات ہیں جس میں آپ کو یہ احساس ہے کہ پوری امت ایک بدن جیسا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا ہمارے بدن کا حصہ ہے، ایسی حالت میں بالکل یہ اچھا نہیں لگتا کہ کہیں آپ کے خون کے فوارے اڑ رہے ہوں اور کہیں آپ رنگ رلیاں منا رہے ہوں، اسراف فضول خرچیاں کر رہے ہوں، گناہ میں پیسہ جلا رہے ہوں، برباد کر رہے ہوں۔ یہ آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آپ اپنی قوم کو فضول خرچی سے، رقص و سرود سے، گناہ سے، برائی سے روکنے کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں۔ آپ کے بڑوں کا جو آزمودہ نسخہ ہے اس پر بھی عمل کریں، خود بھی محنت کریں کہ آپ کی قوم فضول خرچی سے باہر آئے، گناہ سے باہر آئے، غلطیوں سے باہر آئے، اور اپنی یہ دولت جو برباد ہو رہی ہے بچا کر کے انسانوں کی مدد پر خرچہ کرے۔ آپ بہترین نمائندے، بہترین ذمہ دار شہری ثابت ہوں گے۔ اس ضرورت کا ادراک ہر جمعیت کے رکن اور ممبر کو کرنا ہے، ہر یونٹ کو اپنے مقام پر رہتے ہوئے ان چیزوں کی اصلاح کی فکر کرنا، تاکہ آپ بے سہارا لوگوں کا سہارا بن سکیں۔ آج تعلیم اتنی مہنگی ہو چکی ہے، پڑھنے کے بعد بھی لوگوں میں ڈسپلن نہیں پیدا ہوتا، ادب احترام نہیں پیدا ہوتا، حقوق کی ادائیگی پیدا نہیں ہوتی۔ آپ کو تعلیم کی لائن سے بھی محنت کرنا ہے۔ علم ایک روشنی ہے، آپ کو وہ روشنی پھیلانا ہے، سماج کے پڑھے لکھے طبقے کو انعامات دینا ہے، آگے لانا ہے۔ تعلیمی بیداری میں آپ کو پورے سماج کو لے کر کے آگے جانا ہے۔ یہ آپ کی دوسری بہت بڑی ضرورت ہے، جہالت دور کرنا، اسراف، گناہ یہ دور کرنا اور جہالت دور کرنا، یہ آپ کی دوسری ذمہ داری ہے۔ آپ کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے، ملت کی بھی ضرورت ہے، ملک کی بھی ضرورت ہے۔ مسلمان دین سے بھی جاہل ہے، دنیا سے بھی جاہل ہے۔ مسلمانوں کو اچھے حافظ، عالم، مولوی، قاری، مفتی کی ضرورت ہے، تو اچھے وکیل، ڈاکٹر، ماسٹر کی بھی مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ یہی حال ملک کا ہے، ملک کو بھی ایک اچھے شہری کی ضرورت ہے، ایک پڑھے لکھے شہری کی ضرورت ہے۔ آپ کی خدمات سب کے لیے وسیع ہونی چاہیے۔ تیسری چیز جو ایک سازش کے طور پر مسلمانوں میں پھیلائی جا رہی ہے، وہ سازش یہی ہے کہ جو پالیسی میکرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی صحت مند آبادی کا تناسب ہمارے تناسب سے زیادہ ہے۔ اس صحت مند تناسب کو برباد کیسے کیا جائے، اس کے لیے آپ خبریں پڑھتے ہیں کہ اتنی نشہ فلاں ایئرپورٹ میں پکڑی گئی، فلاں پورٹ میں پکڑی گئی، فلاں جگہ اسمگل ہوئی، لیکن پھر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، کہاں جاتی ہے، کن میں کھپت ہوتی ہے، آپ وہاں تک سروے نہیں کرتے۔ ماہرین وہ سروے رکھتے ہیں۔ ایک سازش کے تحت مسلمان بچے اور بچیوں کو نشہ کا عادی بنایا جا رہا ہے، کیونکہ جب کوئی قوم نشہ کرنے لگتی ہے تو اس کی پوری انرجی لاس ہو جاتی ہے۔ ام الخبائث قرآن نے کہا ہے شراب کو۔ ہم لوگ صرف شراب کا نام جانتے ہیں، آج 85 قسم کی چیزیں ہیں جو آدمی کو نشہ کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ نشہ مکت ابھیان یہ ملک کی بھی ضرورت ہے، ملت کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اس ضرورت کا ادراک کریں، اپنے مسجد اور اپنے محلے اور اپنے سماج اور اپنے خاندان میں جہاں کہیں ایسے لوگ مریض ہیں،
آپ ان تک پہنچیں۔ کئی شہروں میں مسلمانوں نے ریحاب سینٹر بنائے اور نشہ کرنے والوں کو اس میں لا کر کے رکھا۔ پہلے یتیم خانے بنتے تھے، دارالامان بنتے تھے، معذور خانے بنتے تھے، اب کئی شہروں میں ایسی عمارتیں بنی ہوئی ہیں جہاں مردوں عورتوں کو نشہ چھڑانے کے لیے لا کر کے رکھا جاتا ہے۔ آپ اس ضرورت کا ادراک کریں، میری بات کو آپ اسی تناظر میں سنیں۔ عقیدت قیادت درمیان کی یہ ضرورت ہے۔ آپ عام عالم نہیں ہیں، آپ جمعیت علماء کے اراکین ہیں۔ آپ کا مطالعہ ملک اور ملت اور اپنی قوم کا صحیح ہونا چاہیے، حالات اعتدال کے ساتھ آپ کی نگاہ میں ہونے چاہیے، آپ کی محنت بھی انتہائی معتدل مبنی بر انصاف ہونی چاہیے، بڑے تحمل کے ساتھ بڑی پامردی کے ساتھ آپ کو سماج میں کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا استقبال نہیں کیا جاتا، لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، جب بھی آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے بچے کی آپ نشہ چھڑوائیں گے، بری عادت چھڑوائیں گے، روزی روزگار پر لگائیں گے، جس گھر کو آپ صحت مند معاشرہ فراہم کریں گے، وہ آپ کا آپ کی نسلوں کا شکر گزار ہوگا، اور آپ وہ نیکی کر کے بھول جائیں گے لیکن مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ وہ ضروریات ہیں۔ اس کے بعد چوتھی ضرورت ہے ایک منظم سازش کے تحت، چونکہ ایک بہت بڑا طبقہ یہاں میجارٹی میں ہے اور مسلمان دوسرے نمبر کی میجارٹی ہے، لیکن اس کو مائنارٹی کہا جاتا ہے، اور میجارٹی اور مائنارٹی کی تقسیم کو جب جذبات میں کیا جاتا ہے تو اس سے سیاسی فائدے اٹھائے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہر پڑھا لکھا آدمی اس بات کو مانتا ہے کہ رولنگ اور خدمات یہ خدمات کے ذریعے سے ہوگی، جذبات کے ذریعے سے نہیں ہوگی۔ ہندوستانی ہونے میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب برابر ہیں، جو بھی آئے گا سب کی خدمت کرے گا۔ مذہب، ذات پات، برادری، شہر، علاقے، اسٹیٹ کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہوگا، لیکن اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں سے زیادہ میجارٹی کا طبقہ ان ایشوز کو اٹھاتا ہے۔ ایسی حالت میں نفرتیں بڑھتی ہیں، ان نفرتوں کو پیار و محبت سے دور کرنا، بھائی چارہ کو قائم رکھنا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جذبات بہت دیر تک قائم نہیں رہتے، غصے کا جذبہ ہو، مایوسی کا جذبہ ہو، غم کا جذبہ ہو، جتنے بھی جذبات ہوتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کبھی نہ کبھی غم سے دو چار ہوئے ہوں گے، لیکن وہ غم آپ بھول گئے ہوں گے۔ آپ کو غصہ بھی آیا ہوگا لیکن آپ خوش ہو گئے ہوں گے، آپ مایوس بھی ہوئے ہوں گے لیکن پر امید ہو گئے ہوں گے۔ یہ نفرت ایک جذبہ ہے، یہ جذبات بہت دن تک باقی نہیں رہتے، اس لیے آپ جذبات میں نہ آئیے، آپ نفرت کو پیار و محبت سے بدلیے، بھائی چارہ، امن و امان میں تعاون کیجئے، اور یہ سمجھیے کہ ہر ایک کے لیے بقائے باہمی جیو اور جینے دے کے اصول پر رہنا ضروری ہے۔ آپ قائد ہیں، پیشوا ہیں، رہبر ہیں، کبھی آپ کی زبان سے ایسی کوئی بات، آپ کی حرکت سے ایسی کوئی بات جو سماج کو بانٹنے والی ہو، جذبات کو ابھارنے والی ہو، ملک و ملت کو غلط دکھ پہ لے جانے والی ہو، حاشا و کلا نہیں آنا چاہیے۔ آپ کتنے بھی دکھی ہوں لیکن جب آپ کی زبان کھلے تو پیار و محبت کی کھلنی چاہیے۔ آپ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نے انتقام نہیں لیا ہے، معاف کیا ہے۔ آپ اس امت کے فرد ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کنبہ شہید کروا دیا کربلا کے میدان میں۔ آپ اگر اپنی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کے آبا اجداد نے بڑی قربانیاں دیا ہے، لیکن کبھی نفرت اور شکایت کا لفظ زبان پہ نہیں آیا۔ جذباتی ہونا یہ کمال کی بات نہیں ہے، اگر دوسرے لوگ جذباتی ہو جائیں حالات کی وجہ سے وہ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ جمعیت علماء کے اراکین ہیں، آپ کو بالکل جذباتی نہیں ہونا ہے، آپ کو انصاف پر کام کرنا ہے۔ یہ وہ ضرورتیں ہیں جو میں اپنے خدام کو، جمعیت علماء کے اراکین کو پورے ادب سے بتاتا ہوں۔ آپ جب مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر باب در باب، فصل در فصل آپ کو بہت سارے تقاضے نظر آئیں گے۔ آپ عالم ہیں، علماء کے پیچھے ہیں، مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں، آپ جب بیماریوں کو سمجھ جائیں گے تو علاج کا ادراک بھی ہم سے اچھا آپ کو ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ سارے کام کریں گے تو اس کام کا نفع بھی آپ کو آپ کے سامنے نظر آئے گا۔ جب آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ جمعیت علماء کیا کرتی ہے، اب میں اپنے ورکروں سے کہتا ہوں، نہ آپ عقیدت پر پورے اتر رہے ہیں، نہ قیادت پہ پورے اتر رہے ہیں، نہ ضرورت کا احساس کر رہے ہیں، نہ ضرورتوں میں اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، نہ کبھی اس کے لیے
بیٹھ کر کے سوچ رہے ہیں ایک عام لوگوں کی طرح آپ اپنی راہ پر بھاگے ہوئے چلے جا رہے ہیں تو جمعیت علماء کیا کر سکتی ہے؟ آپ ہی جمعیت علماء کے ہاتھ پیر ہیں، دل دماغ ہے، آنکھ کان ناک ہے، سب کچھ آپ جمعیت علماء کے ہیں، چونکہ آپ عالم ہیں، اور ایک عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوتا ہے، ان کا قائم مقام ہوتا ہے۔ نبوت ختم ہو چکی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے، اب امت عالم ربانی کی نگرانی میں ہی چلے گی۔ اللہ کے نبی نے یہ امت علماء کے حوالے کیا ہے۔ اگر آپ جیسے علماء حالات پر قابو نہیں پائیں گے، اپنی قوم کو ترقی نہیں دیں گے، اپنی قوم کی رہبری نہیں کریں گے، تو آسمان سے فرشتے آنے والے نہیں ہیں۔ یہ جمعیت علماء کا وہ پیغام ہے جو میں اکثر انتخاب کی میٹنگ کے بعد دیا کرتا ہوں کہ آپ آئندہ 2 سال ان باتوں کو سامنے رکھ کر کے مشورہ کر کے اپنے اپنے مقام پہ خدمات انجام دیں، گلے شکوے چھوڑ دیں کہ جمعیت علماء کیا کرتی ہے، جمعیت علماء کیا کرتی ہے، جمعیت علماء کیا کرتی ہے۔ جمعیت علماء ایک دن میں اتنے کام کر دیتی ہے، ایک دن میں اتنے کام کر دیتی ہے کہ بہت سارے لوگ مل کر کے بھی زندگی بھر میں اتنے کام نہیں کر پاتے۔ آپ کبھی اٹھا کے اپنے اکابر کا کام دیکھ لیں، ایک ایک جمعیت علماء کا قدم انتہائی تاریخی ہوتا ہے۔ میں آپ کو جن فکروں سے متفکر کر رہا ہوں، آپ غور کر کے دیکھیں، اتنے چینلوں پر آپ جاتے ہیں، اتنی میٹنگیں اٹینڈ کرتے ہیں، اتنی سیاسی پارٹیوں سے جڑے ہیں، یہ اصلی تصویر ملک و ملت کی آپ کے سامنے جمعیت کے علاوہ کوئی نہیں پیش کر سکتا، اور آپ کو کام کا مصرف جمعیت کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، چونکہ جمعیت کی باغ ڈور حضرت مولانا ارشد صاحب برکاتہم جیسے عالم ربانی کے ہاتھ میں ہے۔ جو عالم ہے، پیشوا ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ہمارے صدر ہیں، امیر الہند ہیں، راتوں کو اللہ کے سامنے روتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، ان کا دل درد سے بھرا ہوا ہے پوری ملت کے لیے۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم فکر مند ہوں اور ان کاموں پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ آپ اس کو میری درخواست سمجھ لیں، پیغام سمجھ لیں، درد دل سمجھ لیں، حضرت کی طرف سے پہنچانے والی بات سمجھ لیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جتنا میں نے کہا ہے اس سے زیادہ آپ نے اسے سمجھا ہوگا اور اس سے بھی زیادہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ ہمارا پروگرام ختم سے درخواست کروں گا مختصر دعا کے ساتھ پروگرام اختتام فرمائیں، اور ہمارے جو خدمت والے ساتھی تھے ہوئے فوراً یا پیچھے ہال میں آ جائے، اور جو ساتھی کھانے سے فارغ ہونا چاہے ابھی کافی وقت ہے، نماز سے پہلے بھی فارغ ہو سکتے ہیں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقدرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وتلاوة كتابك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من هوائج الدنيا بالآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میں تمام مہمانان کا پھر سے شکر گزار ہوں، جزاکم اللہ خیر۔ آپ کی اکرام میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس کے لیے درگزر چاہتا ہوں۔ خدمت والے ساتھیوں سے گزارش ہو جلدی آ جائے، جو ساتھی کھانے سے ابھی فارغ ہونا چاہتے ہیں وہ فارغ ہو جائیں۔